میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، آپ ایک جنگل میں جا رہے ہو، جنگل میں جا رہے ہو، خوفناک جنگل ہے دنیا آج نافرمانی کا جنگل ہے۔ ایسی نافرمانی کبھی نہیں ہوئی دھرتی پر جتنی آج ہو رہی ہے، ایسی تباہی انسانیت کی کبھی نہیں ہوئی جتنی آج ہو رہی ہے۔ یہ تو ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم، سمندر کہتا ہے یا اللہ اجازت دے میں چڑھ جاؤں اور انہیں اٹھا کے لے جاؤں اپنی گہرائیوں میں۔ بحر الکاہل 11 کلومیٹر گہرا ہے۔ فلپائن کے پاس بحر الکاہل کی گہرائی 11 کلومیٹر ہے۔ وہ کہتا ہے یا اللہ اجازت دے ہم چڑھ جائیں۔ وَالْأَرْضُ تَسْتَأْذِنُ فِي أَن تَبْتَلِعَهُ، پھر آپ سمندر کو آنے میں کراچی سے دیر لگے گی۔ یہ فیصل آباد کی دھرتی پوچھتی ہے یا اللہ اجازت دے میں پھٹ جاؤں اور ان کو نگل جاؤں اور ان کو اندر دھنسا دوں۔ وَالْمَلَائِكَةُ تَسْتَأْذِنُ فِي أَن تُعَاجِلَهُ وَتُهْلِكَهُ، فرشتے اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ اجازت دے ہم اتر جائیں اور ان کی گردنیں اڑا دیں۔ اور جس رب کی نافرمانی ہو رہی ہے سبحان اللہ، اسے تو اسے ہونا چاہیے تھا، پکڑ لو مار دو۔ جب ہماری کسی سے دشمنی ہو جائے ہم آخری حد تک چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے دشمن بنی بیٹھی ہے دنیا، اور اللہ کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے؟ دعو عبدی فانا اعلم بعبدی منکم۔ ہائے چلو اپنا کام کرو، میرے بندے کو چھوڑو، میرے بندے کو چھوڑ دو، کچھ نہ کہو، میں جانتا ہوں میرا بندہ کیا ہے۔ ان کان عبدکم فشانکم بہی، تمہارا ہے تو پکڑ لو، اڑا دو، مار دو، ٹکڑے کر دو۔ وَإِنْ كَانَ عَبْدِي، اگر میرا ہے فَمِنِّي وَإِلَيَّ عُودْ، میرا ہے تو میں جانوں اور میرا بندہ جان میرا۔ مِنِّي وَإِلَيَّ، اے کیا محبت کا اظہار ہو رہا ہے نافرمانوں کے لیے۔ یا عبادی، کون کتنا پیارا ہے اس لفظ میں یا عبادی، یا عبادی۔ کون؟ جو بڑے نافرمان بردار ہیں، جو بڑے علامہ ہیں، فہام ہیں، متقی ہیں، تہجد گزار ہیں؟ نہیں، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے زندگی میں مجھے راضی کرنے کا کوئی کام نہیں کیا۔ اللہ ان سے کہہ رہا ہے اے میرے بندو، اے میرے بندو، میں اس لہجے کو لانے کی کوشش کر رہا ہوں جو اس میں ہے، میں کامیاب نہیں ہو رہا۔ جس محبت سے اللہ اس لفظ میں اپنا اظہار کر رہا ہے، میرے بندو، اے میرے بندو۔ وہ کون سے بندو؟ تقوی والے، علم والے، تبلیغ والے، جہاد والے نہیں۔ الذین اسرفوا علی انفسہم، جن کی ساری زندگی نافرمانی میں گزر گئی۔ عمر تو کٹی عشق بتاں میں مومن، آخر عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے۔ مومن کی طرح کہتے پھرو کہ عمر تو برباد کر دی، اب میری توبہ کا کیا فائدہ؟ تو اللہ کہہ رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، نا امید نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، سارے معاف کروں میں، تم آؤ تو صحیح، آنے والو تو۔ من تقرب الی تلقیتہ من بعید، تم سے کوئی ناراض ہو جائے تو اسے منانے جاؤ، وہ تمہارا استقبال کرے گا۔ تم ہی کسی پہ ناراض ہو، تمہیں منانے کے لیے ہے، تم اس کا استقبال کرو کہ تو اتنے بڑے علامہ ہو اور اتنے سال میری معافی کی باتیں سنی ہیں، پھر بھی تمہارا نفس ایسے کوبرا سانپ کی طرح ابھرے گا کہ اب آ گیا معافی مانگنے، اتنی تم نے میری بےعزتی کی، اتنا تم نے مجھے ذلیل کیا، اب پہلے کر لیتے ہو پھر کہتے ہو معاف کر دو۔ یہ لوگوں سے سنتے ہو تم یہ باتیں، پہلے کر لیتے ہو پھر کہتے ہو معاف کر دو، جاؤ دفعہ ہو جاؤ۔ اور میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کبھی سوچا ہے کسی کو منانے جاؤ تو وہ دروازے پہ کھڑا ہو کے استقبال کے لیے انتظار کر رہا ہو؟ کبھی سوچا ہے؟ غلام حیدر وائن مرحوم تھا، میاں چنو کا وزیر اعلیٰ بھی بنا، ایک آدمی ناراض ہو گیا، اس کے ساتھ کئی ووٹ تھے، اس کے دروازے پر گیا رات کو، اس نے کنڈی نہیں کھولی، وہاں کرسی بچھا کے بیٹھا، فجر کی اذان تک بیٹھا رہا، فجر کی اذان تک۔ پھر اس کو غیرت آئی اور اس نے دروازہ کھولا، ساری زندگی اس کا وفادار رہا، چند ووٹ لینے کے لیے ساری رات اس کے دروازے پر گزاری۔ میرا اللہ تم سے رات نہیں گزرواتا، تم سے ناک نہیں رگڑواتا۔ اللہ کی محبت کو محسوس کرو اپنی رگوں میں، اپنے خون میں، اپنے جگر میں، اپنے دل میں۔ یہ سارا علم ہے، باقی سب فضولیات ہیں۔
فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ سب سے بڑا علم ہے لا الہ الا اللہ. چمی گویم مسلمانم بدغزم کہ دانم مشکلات لا الہ. من تقرب الیہ جو مجھے منانے آتا ہے تلقیتہ من بعید میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا. کہیں دیکھا ہے یہ جو میں بتا رہا ہوں؟ بولو. اور وہ کیا کہہ رہا جو انتم الفقراء واللہ الغنی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد ما زاد فی ملکی شیئا ولو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلك فی ملکی شیئا. لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی. تم میرے نقصان کے قابل ہو نہ میرے نفع کے قابل ہو. تم سارے تقوی والے بن جاؤ تیرے بادشاہ کے ملک میں ایک رائی کے دانے کے برابر اضافہ نہیں ہوگا. اللہ نہ کرے سارے نافرمان بن جائیں اس کی شہنشاہی میں سارے کے برابر کمی نہیں ہوتی. سب سے بڑا علم ہے صرف و ناف سے سکھ ریت روس منصورین. غلام فرید کو پہلے سمجھو بڑے عالم تھے بہت قادری سلسلے کے بڑے صوفیاء میں سے تھے یہ چشتیہ میں سے تھے. سکھ ریت روش منصورین منصور حلاج کی طرف اشارہ ہے. انٹھا پرکھ کنز قدورین ہادی نہ سمجھ ہدایہ کافی نہ سمجھ کفایہ کر پرز شرع وقایا کر پرز شرع وقایا. یہ دل قرآن کتاب ہے. وفی انفسکم افلا تبصرون وفی انفسکم افلا تبصرون. ان فی الجسد مضغة لو صلحت صلح الجسد كله ولو فسدت فسد الجسد كله الا 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 وہی القلب. اسی پر اگر تمہاری کامیابی کی دستار تمہیں اللہ پہنائے گا. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. 11 قسمیں اللہ اٹھاتا ہے. 11 قسمیں 11. میں پہلے 7 سمجھتا تھا تمہارے شیخ صاحب نے بتایا کہ 11 ہیں. عطف معطوف الگ الگ قسمیں ہیں. اور قسم کس چیز پر ہے؟ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. اپنا بول یہاں قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. 11 قسمیں. مجھے سورج کی قسم اس کی روشنی کی قسم مجھے چاند کی قسم جب وہ پیچھے آتا ہے. مجھے رات دن کی قسم جب وہ چھا جاتا ہے. مجھے رات کی قسم جب وہ آ جاتی ہے. مجھے آسمان کی قسم آسمان کے بنانے والے کی قسم. مجھے زمین کی قسم زمین کے بنانے والے کی قسم. اور آخر میں ایک جذباتی قسم ہے مجھے تیری جان کی قسم اور تیری جان کے بنانے والے رب کی قسم. جیسے عظمت تیری جان کی قسم اب تو مان جائے. اس من کو پاک کر دے اس دل کو صاف. دل دریا سمندروں ڈوبے کون دلان دیا جانے ہو وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو. یہ دل ہی تو ہے جس پہ ساری دنیا کا نظام انسانی نظام حرکت کرتا ہے. تو میرے عزیزو پہلا علم ہے اللہ کو پہچانو. پہلا علم ہے اللہ کو پہچانو. پہلا علم ہے نہ صحابہ کو صرف کا پتہ تھا نہ نحو کا پتہ تھا نہ بلاغت کا پتہ تھا. وہ تو اپنے فطرت میں صرف جانتے تھے نحو جانتے تھے بلاغت جانتے تھے. ان کو پتہ تھا کہ اللہ کون ہے. اللہ کون ہے. حضرت سعد بن معاذ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسکندریہ کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا اور کافی دن لگ گئے. تو ایک دن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ چڑھا اور انہیں گھوڑے دوڑاتے ہوئے قلعے کے قریب لے کر لوگوں ہم ایسے رب پر ایمان رکھتے ہیں اگر وہ چاہے تو تمہارے قلعے کی دیواروں کو زمین بوس کر دے. لا الہ الا اللہ انگلی کا اشارہ کیا اللہ اکبر. سارا قلعہ زمین پہ گر گیا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے حمص کا محاصرہ کیا. محاصرہ طول پکڑ گیا. آخر کار ایک دن فرمایا لشکر کو تیاری کا حکم دیا وضو کرو.
ہاں ایمان والوں کا لشکر تیاری کرتا ہے وضو سے. وضو کرو. وضو کیا کہ میں پہلی تکبیر پڑھوں گا, تم نے میرے ساتھ تکبیر پڑھنے ہے, پھر میں دوسری پڑھوں گا, میں تیسری پڑھوں گا. تو ہمس کو پر حملہ ہوئے کافی عرصہ ہو چکا تھا, فتح نہیں ہو رہا. تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا اللہ اکبر, صحابہ نے کہا اللہ اکبر, تو قلعے کی دیواریں ایسے ہلنے لگی. پھر انہوں نے کہا اللہ اکبر, صحابہ نے کہا اللہ اکبر, تو دراڑ پڑ گئی. پھر کہا اللہ اکبر, انہوں نے کہا اللہ اکبر, تو پورا ایک دیوار کا حصہ زمین پہ گر گیا. تو وہ عیسائی جو تھے سفید جھنڈے اٹھا کے باہر نکل آئے کہ ہم اس قوم سے نہیں لڑ سکتے جن کے بول میں اتنی طاقت ہے کہ آئینی دیواروں کو زمین بوس کر کے توڑ کے رکھ دیا. ان کے قول میں, ان کے بازو میں کتنی طاقت ہو. دنیا میں ہر انسان لمبی زندگی چاہتا ہے, جلدی مرنا نہیں چاہتا. پتہ ہے موت ہے, پھر بھی چاہتا ہے موت نہ آئے. ہمیشہ خوشیاں چاہتا ہے, لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ہمیشہ خوش رہا ہو. یہ اس طرح ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. دکھ بھی آئے گا, پریشانی بھی آئے گی, خوشی بھی آئے گی. پھر کوئی انسان بوڑھا نہیں ہونا چاہتا, کہتا میں ہمیشہ جوان رہوں, لیکن بڑھاپا بھی آتا ہے. اما المشیب فصبح بدا واما الشباب فلیل افل. بڑھاپا تو آتا ہے. کتنے آج کل ٹونک ہیں اور کتنی وہ اس کے لیے پارلر بنے ہوئے ہیں اور کتنی ٹیکنیکس ہیں رنکل دور ہو جائیں, اور کیپسول ملتے ہیں اور وائٹامن ملتے ہیں, لیکن بڑھاپا آ ہی جاتا ہے. پھر انسان چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ میرے پاس دولت رہے, میری نسلوں کے پاس دولت رہے, لیکن دولت چلی جاتی ہے. ایک نسل کے پاس ہے, اگلی وقت کے پاس ختم ہو جاتی ہے. بادشاہیاں چلی کئی سو سال پر ختم ہو گئیں. تو انسانی کمپیوٹر امپاسبل کو سوچتا نہیں. میں نہ مروں یہ کیوں سوچ آتی ہے؟ میں ہمیشہ جوان رہوں یہ سوچ کیوں آتی ہے؟ میرے پاس ہمیشہ خوشی ہو یہ سوچ کیوں آتی ہے؟ میرے اوپر بڑھاپا نہ آئے یہ سوچ کیوں آتی ہے؟ انسانی کمپیوٹر میں امپاسبل انٹر نہیں ہو سکتا. کبھی سوچا ہے کہ 2 اور 2 5 ہو جائیں؟ کبھی یہ خیال آتا ہے کہ 2 اور 2 5 ہو جائیں؟ کیوں؟ امپاسبل ہے. پھر یہ خیال کیوں آتا ہے کہ نہ مروں؟ یہ خیال کیوں آتا ہے کہ جوان رہوں؟ یہ خیال کیوں آتا ہے کہ بوڑھا نہ ہوں؟ یہ خیال کیوں آتا ہے کہ ہمیشہ خوش رہوں؟ یہ خیال کیوں آتا ہے کہ ہمیشہ میری نسلیں مالدار رہیں؟ یہ بتلاتا ہے کہ کوئی جہان اللہ نے ایسا بنایا ہے. اس کائنات کا خالق ہے. ان ربکم اللہ, اس کا نام ہے اللہ. یہ انڈیا پاکستان والے, ان کے علماء بھی اللہ نہیں کہتے, خدا کہتے ہیں. خدا اللہ نے اپنا نام نہیں رکھا. میں یہ نہیں کہہ رہا, تمہارے ساؤتھ افریقہ کے مولوی تو فتویٰ بھی بڑی جلدی لگاتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا کہنا غلط ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا, کسی انسان نے اللہ کا نام رکھا ہے. اللہ نے اپنا نام خدا نہیں رکھا. اور خود آ, یہ 2 لفظ ہیں, خود آ. خود آ اس کو بنا دیا خدا. خدا کا مطلب ہے جسے کسی نے نہ بنایا ہو. لیکن اللہ نے اپنا نام بتایا, ان ربکم اللہ, میرا نام اللہ ہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ, میرا نام اللہ ہے. اللہ لا الہ الا ہو, میرا نام اللہ ہے. الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. ارے میرے بندو, میرا نام اللہ ہے. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا, میرا نام اللہ ہے.
اللہ الذی سخر لکم ما فی السماء وما فی الارض، میرا نام اللہ ہے۔ جب آپ اللہ کہتے ہو، ایک دفعہ کہو سارے یا اللہ، پھر کہو، پھر کہو۔ جب آپ کہتے ہو اے خدا، تو آپ صرف اللہ کی ایک صفت کو پکارتے ہو جسے کسی نے نہیں بنایا۔ جب آپ کہتے ہو اللہم یا اللہ، تو اللہ کے جتنے نام ہیں ان کے ساتھ آپ اللہ کو پکارتے ہو۔ کہ تم نے جو کہا نا یا اللہ، تو اس میں الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المومن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، الغفار، القہار، الوہاب، الرزاق، الفتاح، العلیم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السمیع، البصیر، الحکم، العدل، اللطیف، الخبیر، الحلیم، العظیم، الغفور، الشکور، العلی، الکبیر، الحفیظ، المقیت، الواجد، الماجد، المحیی، الممیت، الاول، الآخر، الظاہر، الباطن، الوالی، المتعال، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالک الملک، ذو الجلال والاکرام، المقسط، الجامع، الغنی، المغنی، المانع، الضار، النافع، النور، الهادي، البديع، الباقي، الوارث، الرشید، الصبور، الحنان، المنان۔ یہ سارے ناموں کے ساتھ آپ کہتے ہو یا اللہ، تو اس میں یہ سارے نام ہوتے ہیں، تو اللہ کو کتنا اچھا لگتا ہوگا۔ اللہ کہا کرو اللہ نور السماوات والارض، تو اس ساری کائنات کا بنانے والا ہے اللہ۔ فی ستۃ ایام خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، 6 دن۔ ثم استوى علی العرش، عرش پر استوا، یغشی اللیل النہار، دن کے اوپر رات کو لاتا ہے، یطلبہ حثیثا، دن آگے آگے رات پیچھے پیچھے، الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سب سورج چاند ستارے اللہ کے تابع ہیں۔ الا لہ الخلق والامر فتبارک اللہ رب العالمین۔ تو اس ساری کائنات کا خالق ہے اور بہترین خالق ہے، وہ جو بنانے والا ہے اس نے اس کی قیمت لگائی ہے۔ میں آپ سے کہوں میرا یہ کرتا $10 کا ہے، تو میں زیادہ جانتا ہوں نا آپ سے۔ تو اللہ نے اس کائنات کی قیمت لگائی ہے، جس نے بنائے 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ دیکھو آسمان تیرے رب نے بجا، والارض بعد ذلك دحاها، تیرے رب نے زمین کو بچھایا، اخرج منها ماءها ومرعاها، پانی نکالا، سبزہ نکالا، والجبال ارساها، ساؤتھ افریقہ میں پہاڑ لگائے، ساؤتھ افریقہ پہاڑ لگائے، والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ یہ سارے آیات بتاتی ہیں کہ بنانے والا اللہ۔ اور ابھی ڈربن میں جو انڈین اوشن میں دیکھ کر آیا ہوں، تو میرا اللہ کہتا ہے هو الذی سخر البحر، تیرے اللہ نے بنایا۔ میں نے کافی پڑھا کہ سمندر کیسے بنے، سب بکواس ہے، کوئی لاجک نہیں، اور ہمارے پاس ایک ہی لاجک ہے زبردست، هو الذی سخر البحر، تیرے اللہ نے سمندروں کو بنایا اور ان کو اپنے تابع کیا، تیرے اللہ نے زمین کو بچھایا، تیرے اللہ نے آسمانوں کو اٹھایا، اس میں پلر کوئی نہیں لگائے، اس میں گارڈر کوئی نہیں ڈالے، اس میں بیم کوئی نہیں ڈالی، اور اتنی بڑی چھت ہے، نہ وہ ٹوٹتی ہے، نہ وہ کڑکتی ہے، نہ وہ کریک ہوتی ہے۔ تو اللہ کو تو زیادہ پتہ ہے۔ اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْدَارَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ فَقَضَاهُنَّ 7 سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ یہ ساری کائنات میں نے، والانعام خلقها، اور بھی لے لو، تمہارے یہاں تو جنگل میں جانور بہت ہوتے ہیں، والانعام خلقها لکم فیہا دفء ومنافع ومنها تأکلون، اور
परिंदे भी अल्लाह ने बनाए। अवलम यरो इला तैर फौकहम साफ़ातिन व यक़बज़न मा यमसिकुहुन्ना इल्ला अर्रहमान इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर। गाय के, भैंस के, बकरी से उड़ने से दूध भी मेरे अल्लाह ने निकाला। नुख़रिजुकुम मिन बैनि फ़र्सिन व दमिन लबनन ख़ालिसन साइग़न लिश्शारिबीन। फल भी मेरे अल्लाह ने बनाए। उन्ज़ुरु इला समरिही इज़ा असमरा व यनअ मा लकुम अन तुम्बितू शजरहा अ इलाहुम मअल्लाह। तो ये मैंने थोड़ा सा नक्शा बताया कुरान से कि बनाने वाला अल्लाह है, वो इसकी कीमत क्या लगाता है। कहता वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, का ये कुछ भी नहीं, धोखा है, धोखा है, कुछ भी नहीं। इसको और वाज़ेह करके बताऊं, कसराबिन बिक़ियतिन यहसबुहु ज़मआनु मा'a। ये सारी दुनिया, या मैं अभी डरबन, मैं अब तीसरी चौथी दफा आ रहा हूँ, सबसे पहले 91 में आया था मैं, तो उस तरफ का इलाका कोस्ट का बड़ा खूबसूरत है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ये सब कुछ जो तुम्हें नजर आ रहा है ऐसा है जैसे तुम रेत के सामने खड़े हो जाओ, तो ऊपर से सूरज हो तो तुम्हें पानी नजर आएगा। आता है ना, हमारे यहाँ तो चूंकि काफी ऐसे हैं सहरा, तो हमें तो ये आंखों से देखा हुआ, फिर मैं अरबों के सहरा में भी गया हूँ, वहां भी आंखों से देखा लगता है पानी है, फिर आगे जाओ वो पानी आगे चला जाता है, फिर आगे जाओ वो पानी आगे चला जाता है। वो तो उस सूरज की शुआएं रिफ्लेक्ट कर रही हैं रेत से। तो एक अनपढ़ कहता है ओए ये पानी है, मुझे पीना है। दूसरा कहता है वो पानी नहीं है, धोखा है। वो कहता है तू मुझे पानी से रोकता है, तू हसद करता है मेरे साथ, तू मुझे पानी से रोकता है, मैंने पानी पीना है। कहता जा फिर मर खप। वो जाता है, पानी और आगे जाता है, वो जाता है, पानी और आगे जाता है, वो जाता है, पानी और आगे जाता है, यहाँ तक कि प्यासा गिर के मर जाता है। मेरे अल्लाह ने मेरे रब की कसम इस सारी दुनिया को कहा है रेत के ऊपर पानी धोखा है, इसकी जिंदगी भी धोखा है, इसकी इज्जत भी धोखा है, इसकी जिल्लत भी धोखा है, इसकी बादशाही भी धोखा है। तो कहता है ये दुनिया तो चंद दिन की है और इसकी कीमत भी कोई नहीं है। और मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह के नजदीक मच्छर के पर के बराबर नहीं है, विंग ऑफ मॉस्किटो उसके बराबर दुनिया नहीं है। अच्छा, और फिर अल्लाह ने मौत लगाई है इसमें, तो उसी अल्लाह ने हमें खबर दी है कि मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लो, एक कॉन्ट्रैक्ट कर लो। अब्दी अंत तुरीद व अना उरीद, मेरे बंदे एक इरादा तू करता है मैंने ये करना है, वो अना उरीद एक इरादा मैं करता हूं। वला यकूनु इल्ला मा उरीद, और होता वो है जो मैं चाहता हूं। तुम प्रोग्राम बना रहे हो कि कल मैंने अपनी फैक्ट्री में जाना है और ये करना है वो करना है, और रात को तुम्हारी डेड बॉडी जाके कब्र में पड़ी होती है। तुम कहते हो कि मैंने कल अमेरिका जाना है और अल्लाह ना करे फॉलेज से अपने बिस्तर पे गिरे पड़े होते हो। तो वला यकूनु इल्ला मा उरीद, यहां हमेशा वही होता रहेगा जो तेरा अल्लाह चाहेगा। तो एक डील करो मेरे साथ, एक डील करो। वो डील क्या है? फ़इन सल्लमत ली फ़ीमा उरीद, इस छोटी सी जिंदगी में जो मैं कहता हूं वो कर दो, जो मैं कहता हूं वो कर दो। कफ़ई तो कफ़ी मा तुरीद, फिर जो तुम चाहते हो ना वो सब कुछ मैं कर दूंगा। फ़इन सल्लमत ली फ़ीमा उरीद, जो मैं कहूं वो कर दो और वो मेरे नफे का होगा, और जिससे रोकूं रुक जाओ वो मेरे नफे का होगा। मुझे एक मानो ये मेरे नफे की चीज है, मेरे नबी मोहम्मद को आखिरी रसूल मानो ये मेरे नफे की चीज है, नमाज पढ़ो ये मेरे फायदे के लिए, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो ये मेरे नफे के लिए है, शराब ना पियो, जिना ना करो, पत्थर की पूजा ना करो, कत्ल ना करो, जुल्म ना करो, सूद ना खाओ, ये मेरे फायदे के लिए अल्लाह ताला फरमा रहा है, सारे फायदे मेरे लिए हैं। तो मेरा अल्लाह कह रहा है जो कहूं कर दो, फिर क्या होगा? कफ़ई तो कफ़ी मा तुरीद, जो चाहोगे वो सब कर दूंगा, लेकिन उसके लिए मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। क्योंकि यहां अगर सब कुछ मिल भी जाए फर्ज करो तो मौत का क्या करे। 91 में मैं आया था ना, तो डरबन में बड़ा खूबसूरत है, एक नौजवान कहने लगा मौलाना साउथ अफ्रीका जन्नत है, जन्नत है। मुझे आज तक अल्फाज गूंज रहे हैं। मैंने कहा ऐसा करो मैं भी आ जाता हूं, लेकिन एक मेरे साथ मुआहदा करो ना, तुम मरोगे ना मैं मरूंगा। तो फिर मैं भी पाकिस्तान से साउथ अफ्रीका आ जाता हूं।
اور اگر مر ہی جانا ہے تو پھر پاکستان ساؤتھ افریقہ میں کیا فرق ہے؟ تو بھی مٹی میں جائے گا، میں بھی مٹی میں جاؤں گا۔ تو یہ جنت کیسے بن سکتی ہے؟ جنت بنا لی، جنت سنوار لی، سونے چاندی کے گھر بنا لیے، لیکن موت کا کیا کریں؟ کدھر چھپ کر جائیں؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، اینما کنتم یدرککم الموت۔ کیا کریں؟ جنت تو ہے لیکن یہ خبیث مٹ جانے والی جنت ہے، اٹھا کے ہمیں نیچے ڈال دے گا۔ تو اس کا کسی کے پاس کیا حل ہے؟ مرے نہیں، بڑھاپا نہ آئے۔ ہم چاہتے ہیں میں مروں، میری اولاد نہ مرے، چاہتے کہ نہیں؟ ہر باپ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ میں نے جوان بیٹے کو قبر میں اتارا ہوا ہے، جو میرے من میں ہے وہ میں آپ کو دکھا تو نہیں سکتا۔ جو ایک موت تک کا غم میرے اندر لگ گیا ہے، جیسے وہ لکڑی کو دیمک لگ جاتا ہے، تو مجھے وہ غم کا دیمک لگا ہوا ہے۔ یہ ہنستا چہرہ تو آپ کے لیے ہے۔ تو میں نے کب چاہا تھا میرا جوان بیٹا میرے ہاتھوں سے قبر میں جائے، چلا گیا۔ تو پھر کیا ہو کہ ہر چاہا پورا ہو؟ تو اللہ فرماتے ہیں یہ چند سال میری مان لے، اور پھر جب قیامت کا دن آئے گا، فریق فی الجنت وفریق فی السعیر، فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا وہ نعرہ لگائے گا۔ اس نعرے کو قرآن نے الفاظ بنا دیا، سننا ہو، وہ کہے گا اوئے 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 اوئے، او، وہ سارے کہیں گے وہ کیا ہوا؟ کہا اقرؤوا کتابیہ، اقرؤوا کتابیہ، وہ میرا پیپر پڑھو، میرا پیپر پڑھو، میں پاس ہو گیا، میں پاس ہو گیا۔ وہ کیسے پاس آیا تو؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا ہے، میں تیاری کرتا رہا۔ نقل تو چل نہیں سکتی، یہیں سے تیاری کر کے جانا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کے الٹے ہاتھ میں آیا، کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے یہ پیپر آ گیا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا، ہائے مجھے حساب کا پتہ نہیں تھا، یا لیتہا کانت القاضیہ، ارے موت آجا مجھے مار دے، ارے موت آجا مجھے مار دے۔ یہ دو طرح کے آپ دیکھیں گے، وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ، وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکہ مستبشرہ، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ کوئی کالے سیاہ چہرے، کوئی بدبودار چہرے، اور کوئی خوشبودار چہرے، اور کوئی روشن چہرے، اور ہنستے مسکراتے چہرے، اور ناچتے کودتے چہرے، اور کچھ دہائی دھاڑے مارتے ہوئے روتے ہوئے چہرے۔ یہ قیامت کے دن دونوں طرح کی پکچر چلے گی، دونوں طرح کی مووی نہیں چلے گی، حقیقت چلے گا۔ اب وہ وقت آ گیا کہ اللہ آپ کو وہ سب کچھ دینا چاہتا ہے جو میں نے شروع میں بات کی تھی۔ میرے نبی نے فرمایا، دیکھو قرآن کی ایک جگہ میں نا جنت اور دوزخ میں جانے کا بتاتا ہوں۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جہنم والوں کو جہنم میں لے جایا جائے گا، جب وہ قریب آئیں گے تو یوں دروازے کھل جائیں گے اور وہ سارے اس میں گریں گے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا جہنم فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جائیں گے جیسے یہ آٹومیٹک دروازہ اپنے آپ کھلتا ہے ایسے کھلیں گے، لیکن حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا جب جنت پر جائیں گے تو آگے آ گیا واو وَفُتِحَتْ، اور پھر دروازے کھلیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو حدیث پاک نے واضح کیا ہے، جب جنتی مرد عورت سب جنت کے دروازوں پر پہنچ جائیں گے تو دروازے بند ہوں گے۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں، لہا 7 ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں، اور جب جائیں گے تو دروازے بند ہوں گے۔ ارے کیا کریں؟ دروازے بند تو 2 چشمے ابل رہے ہوں گے، کوئی نہیں انہیں کہے گا، اپنے آپ اللہ کی طرف سے ان کو خیال آئے گا اور ایک سے پانی پئیں گے۔ جب وہ پانی پئیں گے تو سینے میں سارا غصہ اور حسد اور بغض اور نفرت اور کھوٹ اور انتقام یہ سب صاف ہو جائے گا۔
वनज़अना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन ग़िल। अब ये पानी नीचे जाएगा मैदे में तो पखाना खत्म, पेशाब खत्म, थूक खत्म, बलगम खत्म, बीमारी खत्म, बुढ़ापा खत्म, हर गंदगी खत्म हो जाएगी। हजारों लीटर पानी पी जाएगा, पेशाब नहीं आएगा। हजारों किलो खाना खा जाएगा, पखाना नहीं आएगा। दूसरे चश्मे से वजू करेंगे तो चेहरे रोशन, दाढ़ी गायब, 4 सिफ्तें पैदा हो जाएंगी। अमरद दाढ़ी नहीं होगी। 15-16 साल के बच्चे की उम्र जैसे होती है ऐसे। जिन्होंने यहां नहीं रखी उनको शायद रखनी पड़ जाए, जिन्होंने रखी हुई है उनकी तो यकीनन गायब हो जाएगी। अमरद दाढ़ी नहीं होगी। अजरद जिस्म पे बाल नहीं होंगे, सिर्फ सर के बाल, ये बाल और ये बाल और यहां हल्के हल्के बाल, बाकी पूरा जिस्म शीशे की तरह साफ होगा। कितने लोग हैं बेचारे जिनके इतने बाल होते हैं वो शर्म की वजह से अपना कुर्ता भी नहीं उतारते हैं, ये लगता है पता नहीं जंगल उगाया ऊपर। तो अजरद साफ शफाफ। जियाद सर के बाल ऐसे ऐसे, जैसे समंदर की लहरें नहीं ऐसे ऐसे होती, ऐसे सर के बाल ऐसे 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 होते होते यहां तक आएंगे, यहां तक। मुकहलीन, और सुरमा आंखों में खुद ब खुद लगा हुआ होगा। और अला कामत आदम, आदम अलैहिस्सलाम का कद हो जाएगा कितना? 130 फीट। 130 फीट। हजरत हव्वा का कद भी 130 फीट था। अम्मा हव्वा और अब्बा आदम 130 फीट थे। ये तो जमाने के साथ हम रगड़े खाते 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 छोटे होते 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 ये हो गए, आगे चल के और भी छोटे हो जाएंगे। ये कद वापस मिलेगा। जन्नत की हूर का कद भी है 130 फीट। एक जगह मैंने बयान किया, एक नौजवान कहने लगा मौलाना ये इतना बड़ा कद बुरा नहीं लगेगा, हमें तो यही ठीक है, खुशबाश है। मैंने कहा चलो ठीक है, तुम इसी कद में चले जाना, जन्नत की हूर तुम्हें उठा के जेब में डाल देगी। और वो 100 जोड़े पहनती है, एक भी नहीं 100। और तू अंदर में खप डाल लगा मुझे निकाल मुझे निकाल, वो कहेगी तो है कहाँ, मुझे तो नजर ही नहीं आ रहा। और तूने तो उसके साथ लव करनी और वो तुझे गोद में लोरियां देगी। मेरा मेरा लाडला शौहर 130 फुट और 5 फुट है। ये तो आप तकरीबन सबको पता होगा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम दुनिया में सबसे खूबसूरत इंसान थे, लेकिन ये शायद ही किसी को पता हो कि दुनिया की सबसे हसीन औरत हजरत हव्वा थी। दुनिया की सबसे हसीन औरत हजरत हव्वा थी। इसी कद पे अल्लाह लौटाएगा। आदम अलैहिस्सलाम का कद, यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न जमाल, दाऊद अलैहिस्सलाम की सुरीली म्यूजिकल वॉइस, ईसा अलैहिस्सलाम की जवानी 33 पर फुल स्टॉप लग जाएगा। 33 बिलियन साल के बाद भी आप 33 के होगे। और 5वीं चीज सबसे आला, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक। जो तुम दुनिया में चाहते थे ना, अब वो होने लगा है। अब वो एक शख्स बदसूरत हो जाता है, काला हो जाता है, वो बेचारा शीशा भी शर्मा के देखता है। लेकिन एक हदीस सुनाऊं आपको। एक काला आया, या रसूलुल्लाह मेरा रंग भी काला है और पैसा भी कोई नहीं, पकड़ूं तो अगर मैं ईमान ले आऊं तो मैं आपके साथ जन्नत में जा सकता हूं। आपने फरमाया तू अपने काले होने का गम न कर, जब तू मेरा साथ देगा ना तो जन्नत में अल्लाह तुझे इतना खूबसूरत बनाएगा कि तेरे चेहरे की लाइट 1000 साल तक दिखाई देगी। 1000 किलोमीटर नहीं, 1000 माइल नहीं, 1000 साल, 1000 ईयर तेरे चेहरे की लाइट जाएगी, तो इतना खूबसूरत बना दिया जाएगा। तो क्या क्या सिफतें हो गई? अमरद दाढ़ी कोई नहीं, अजरत जिस्म पे बाल कोई नहीं, सर के ये और ये, ठीक। अकहल आंखों में सुरमा, जियात बाल नीम घुंघरियाले, नीम घुंघरियाले। और फिर आदम अलैहिस्सलाम का कद, यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती, दाऊद अलैहिस्सलाम की मीठी जुबान, ईसा अलैहिस्सलाम की जवानी और हुजूर पाक के अखलाक, ये हो गए। अब कहेंगे भाई अंदर चलो। अंदर कैसे जाएं, तो ताले लगे हुए।
تو یہ سارے لوگ جائیں گے، اور جو ایمان والی عورت ہے اس کے بعد یہاں سے چلیں گے، اور وہ بھی 130 فٹ ہو جائے گی نا، یہاں سے چلیں گے اور پاؤں کی ایڑی تک آئیں گے، یہاں تک آئیں گے، یہاں سے چلیں گے یہاں تک آئیں گے۔ یہاں تو بیچاریوں کے سر میں جوئیں پڑی رہتی ہیں، وہاں اللہ موتیوں سے سجا دے گا، موتیوں سے، ہیروں سے، جواہرات سے، اور پھر کہیں گے بھائی چلو جنت میں چلیں۔ کیسے چلیں؟ ابانا آدم علیہ السلام ہمیں جنت میں لے جاؤ، آپ ہمارے ابا ہیں۔ کہیں گے بیٹو میں نے تو نکلوایا تھا، کسی اور سے بات کرو۔ اب یہ سارا قافلہ چل رہا ہے، آدم علیہ السلام، پھر شیس علیہ السلام، پھر ادریس علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یا اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یوشع علیہ السلام، یونس علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، صالح علیہ السلام۔ سارے نبی کہیں گے نا بینا، نا بینا، نا بینا۔ آخر جب یہ چلتے 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 آئیں گے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، تو وہ کہیں گے دیکھو بھائی یہ میں بھی نہیں کر سکتا، لیکن تمہیں پتہ بتا سکتا ہوں کہ کون کھلوائے گا۔ باقی کوئی نبی یہ نہیں کہے گا، پتہ سب کو ہوگا۔ وہ کہیں گے جی پتہ ہی بتا دیں، تو کہیں گے جاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ نَسِيمَ جَانِبِ بَطَهَا گُزَرْكُن زَأَحْوَالًا مُحَمَّدْ را خبركن ببرئ جان مشتاقم دراجا فداء روضة خير البشر كن يا خير من دفنت في القاء أعظمه فطاب من ثيبهن القاء والأكم نفس الفتاء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم وصاحباك لا أنساهما أبدا من السلام عليكم ما جرى القلم۔ یہ سب میرے نبی کی تعریف ہے جو میں نے آپ کو عربی میں بھی، اردو میں بھی، فارسی میں بھی سنا دی۔ انگریزی میں کوئی ہے ہی کوئی نہیں، یا مجھے نہیں آتی۔ ہاں کون ہے یہ میرے نبی کا، یہ میرا نبی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ ہاشمی ہے، یہ عربی ہے، یہ مضری ہے، یہ قریشی ہے، یہ عدنانی ہے، یہ قحطانی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ سب سے احسن ہے، سب سے حسین ہے، سب سے اجمل ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ محمد بن عبداللہ ہے، بن عبد المطلب، بن ہاشم، بن عبد مناف، بن قصی، بن کلاب، بن مرہ، بن کعب، بن لبی، بن غالب، بن فہر، بن مالک، بن نضر، بن کنانہ، بن خزیمہ، بن مدرکہ، بن الیاس، بن مضر، بن نزار، بن معد، بن عدنان، بن عود، بن حمیسہ، بن سلامان، بن عوس، بن بوز، بن قموال، بن ابی، بن عوام، بن ناشد، بن حزا، بن بلداس، بن یدلاف، بن طابخ، بن جاہم، بن ناحش، بن ماخی، بن عیفی، بن عبقر، بن عبید، بن الدواء، بن حمدان، بن سنبر، بن یثربی، بن یحزن، بن یلحن، بن ارعوى، بن عیدی، بن زیشان، بن عیسر، بن اقناد، بن ایہام، بن مقصر، بن ناحد، بن زارع، بن سمی، بن مزی، بن عوض، بن حرام، بن قیدار، بن اسماعیل، بن ابراہیم، بن آذر، بن ناحور، بن سروج، بن رعوب، بن فائج، بن عابر، بن افرقشاد، بن سام، بن نوح، بن لامک، بن متوشال، بن ادریس، بن یرد، بن ملہلئیل، بن قینان، بن آنوش، بن شیس، بن آدم علیہ السلام۔ لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، میرے نبی کہہ رہے ہیں اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ کل الناس تحت لوائی آدم ومن سواہ، ساری دنیا کے انسان اور نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ انا قائدہم اذا وفدوا، میں سب سے آگے چلوں گا، ساری دنیا میرے پیچھے چلے گی، مسلم بھی نان مسلم بھی میرے پیچھے چلیں گے۔ انا شافعہم اذا حبسوا، زمین ان کو پکڑ لے گی، میں سفارش کروں گا، ان کے پاؤں چھوٹیں گے۔ انا مبشرہم اذا ایسوا، وہ دوزخ کو دیکھ کے نا امید ہو جائیں گے، میں بشارتیں دوں گا، میں بشارتیں دوں گا۔ مفاتیح الجنت بیدی یوم القیامہ، جنت کی چابی میرے پاس ہوگی۔ الیہ، جنت کی چابی میرے پاس ہوگی۔ ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، حرام ہے نبیوں پر جب تک میں نہ جنت میں چلا جاؤں، حرام ہے امتوں پر جنت جب تک میری امت نہ چلی جائے۔ اب آپ تشریف لے جائیں گے اور آپ کہیں گے انا لہو، یا رسول اللہ دروازہ کھلوائیں، آپ سجدہ کریں گے، میرا اللہ کہے گا سر اٹھا، سل تعطا، اشفع تشفع، مانگ ملے گا، سفارش کر پوری کروں گا، یا اللہ دروازہ کھول۔ میرا رب کہے گا آپ بسم اللہ کریں، آپ بسم اللہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ نے کہا انا اول من اقاقع باب الجنہ، میں سب سے پہلے یہ کروں گا، اس کو قعقع کہتے ہیں۔ تو اندر سے آواز آئے گی کون؟
आप फरमाएंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह, कहेंगे मरहबन बि रसूलिल्लाह, और ऐसे दरवाजे खुलेंगे। और आपने फरमाया सबसे पहले मेरी उम्मत दाखिल होगी, सबसे पहले मेरी उम्मत दाखिल होगी। और उससे पहले कि बिलाल की शान बताऊं कि जब आप कहेंगे या अल्लाह दरवाजा खोल, अल्लाह कहेंगे इब्तद तुम चाबी लगाओ, तो जन्नत से एक सवारी आएगी, आप उसके ऊपर ऐसे बैठ जाएंगे। उस सवारी का जैसे ही है ना, उस सवारी की जो रस्सी है, जो उसका जो स्टीयरिंग है, वो ऐसे नीचे गिर जाएगा। नीचे गिरने का मतलब है इसको आप खुद ड्राइव नहीं करेंगे, बल्कि कोई आपका ड्राइवर आएगा। और बड़ों का ड्राइवर भी बहुत बड़ा बन जाता है ना, कि नहीं? जब ये रस्सी नीचे गिरेगी तो सबको पता चल जाएगा कोई आएगा, खुद मेरा नबी नहीं, कोई आएगा। तो ये हाल होगा सब। ऐसे पंजों के ऊपर कौन कौन, देखो भाई कौन आता है, ऐसे सस्पेंस पैदा हो जाएगा, पिन ड्रॉप साइलेंट और सस्पेंस, सांस रुके हुए, कौन कौन कौन। तो मेरे रब की आवाज आएगी, बिलाल हबशी को बुलाओ। बिलाल न काली को देखे न गोरी को देखे, पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। बिलाल, हमने कहा बिलाल मेरी सवारी की रस्सी पकड़ के मेरे आगे चलेगा, दरवाजा खुलेगा, आप दाखिल होंगे, सवारियां मौजूद होंगी, और हर एक अपनी अपनी जगह पर जब ठहर जाएगा, करार पकड़ जाएगा, तो अब वो सुनो, अब अल्लाह का फरिश्ता ऐलान करेगा, वो जो तुम जो रोशनी में, या पता नहीं आप कहां से आए बैठे हो, वो जो तुम जोहानिसबर्ग में कहते थे मौत ना आए, तो सुनो, इन्न लकुम अन तहयौ फला तमूतु अबदा, अब तुम कभी नहीं मरोगे, कभी नहीं मरोगे। अच्छा, बिलियन साल के बाद भी हाँ, ट्रिलियन साल के बाद भी हाँ, करोड़ों ट्रिलियन साल के बाद भी हाँ, अब मौत नहीं आएगी। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन लंबी उम्र दे रहे हो तो बुढ़े ना हो जाएं। तो दूसरा ऐलान होगा, इन्न लकुम अन तशिब्बु फला तहरमु अबदा, अब हमेशा जवान रहो, हमेशा जवान रहो, कभी बूढ़े नहीं होगे। कितने बड़े बड़े पहलवान बेचारे व्हील चेयर पे आ जाते हैं, लाठी पकड़ के चल रहे होते हैं। हमारा पहलवान था भोलू, उसको वो वर्ल्ड चैंपियन था, भोलू नाम उसका, अब्दुल रशीद था। इंडिया में जो गामा गुलाम मोहम्मद वर्ल्ड चैंपियन बना था, उसका ये भतीजा था, तो वो वर्ल्ड चैंपियन बना था। मैंने अपनी अल्लाह की कसम आंखों से देखा, वो ऐसे पड़ा हुआ था और उठ नहीं सकता था, उठ नहीं सकता था। अल्लाह कहेगा तशिब्बु फला तहरमु अबदा, अब हमेशा जवानी है, बुढ़ापा नहीं आएगा। फिर ख्याल आएगा, अच्छा अल्लाह जवानी तो दे दी और बीमारी आ गई तो फिर क्या करेंगे, जवानी तो खाक में गई। तो तीसरा ऐलान होगा, इन्न लकुम अन तसिह्हु फला तस्कमु अबदा, अब हमेशा सेहतमंद रहो, बीमारियां खत्म, दुख खत्म, गम खत्म। ऐनक लग रही है, जरूरत नहीं है, कानों में वो आले लग रहे हैं, जरूरत नहीं है, सेहतमंद रहो। ये खाना है, ये नहीं खाना, भाई जिब्रील मुझे कोई डाइट प्लान दे दो, मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं, मुझे कहीं शुगर ना हो जाए, तो मुझे कोई डाइट प्लान दे दो, डाइट चार्ट दे दो, और मुझे कोई जिम का पता भी बता दो, मैंने जिम भी करना है ताकि मैं सेहतमंद रहूं। तो मेरा अल्लाह कहेगा, अरे वो सब खैर, तसिह्हु फला तस्कमु अबदा, जो खाना है खाओ, जो पीना है पियो, जो करना है करो, हमेशा सेहतमंद, बीमारी नहीं आएगी। एक और मजे की कसम, नींद कोई नहीं जन्नत में, नींद कोई नहीं, कभी नहीं सोओगे। आदमी सोता है जब थक जाता है, वो थकन तो है नहीं, लिहाजा नींद कोई नहीं। और कभी थक के ऐसे करता है, कभी करता ऐसे करता है, ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा, ऐसे जवान, हर वक्त मजा, पूरी 440 जो है ना इलेक्ट्रिक वोल्ट, वो तुम्हारे अंदर चल रही होगी, कभी बीमार नहीं होगे। सारी डॉक्टरियां खत्म, सारे ऑपरेशन खत्म, सारे अस्पताल खत्म, और ऐसी सेहत है, पेशाब नहीं,
पखाना नहीं, टॉयलेट कोई नहीं जन्नत में, वॉशिंग रूम कोई नहीं जन्नत में, लॉन्ड्री कोई नहीं जन्नत में, एक छोटा सा बैग भी जन्नत में कोई नहीं, कोई बैग कोई नहीं। क्या ये मेरी जिंदगी गुजर गई सफरों में। कुछ 40 साल हो गए मुझे, कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर, कमे आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहां कहां से गुजर गया, कभी रास्तों में तन्हा, कभी हूं वरूद सहरा, मैं जुनूं का हम सफर हूं, मेरा कोई घर नहीं है, मैंने पूरी दुनिया, मेरे अल्लाह ने मुझे यूं फिराई 2 दफा ऐसे राउंड द क्लॉक, 100 से ज्यादा मुल्कों में अल्लाह ने मुझे फिराया। कभी बैग इधर है, कभी बैग इधर है, कभी किस तरफ। अब तो खैर उठाने वाले अल्लाह ने खादिम दे दिए, एक वो भी था जब फिरते हैं खार मीर, कोई पूछता नहीं। इस आशिकी में इज्जत सादात भी गई, कभी बसों की छत पे चढ़े हुए हैं, कभी उनकी सीढ़ियों पे लटके हुए हैं, कभी 3rd क्लास के डब्बे में सफर कर रहे हैं, बैठने की जगह कोई नहीं, टॉयलेट के अंदर खड़े होकर सफर किए हुए हैं। तो बैग खुद, इतना सा बैग भी कोई नहीं है, छोटा सा किचन भी कोई नहीं है, छोटा सा किचन भी कोई, बस तेरी ख्वाहिश ही सब कुछ है, तेरी ख्वाहिश ही सब कुछ है। कोई टेक्सटाइल का निजाम कोई नहीं, कोई प्रिंटिंग कोई नहीं, कोई डिजाइनर कोई नहीं। एक दरख्त है, उसका नाम है तूबा। तूबा छोटा सा है, कितना छोटा है, और हर जन्नती को मिलेगा, हर जन्नती को मिलेगा, लेकिन अपने अपने दर्जों के मुताबिक उसकी कंडीशन अलग अलग होगी। वो कितना है, ये तूबा का तना है ये, ठीक है। मेरे नबी ने फरमाया यहां से एक ऊंट दौड़े 5 साल की उम्र वाला, जल्द 5 साल में ऊंट भरपूर जवान होता है, और वो दौड़ता रहे, 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 यहां तक कि बूढ़ा हो के गिर के मर जाएगा, इसके गिर्द चक्कर नहीं लगा सके। ऊंट की बड़ी उम्र होती है, सुभान अल्लाह, इतना बड़ा। एक दरख्त ऐसा होगा, एक, उसका नाम है तूबा। वो डिजाइनर भी है, वो दर्जी भी है, वो टेक्सटाइल भी है, वो सब कुछ है। उस पर फूल लगे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े फूल। आप ये एक कुर्ता नहीं पहनोगे, एक ट्राउजर नहीं पहनोगे, अल्लाह आपको 100 जोड़े पहनाएंगे, 100 जोड़े। तो उनको उठाएंगे कैसे? अभी एक जोड़े में गर्मी लग रही है, उठाएंगे कैसे? लाइट का कोई वेट होता है? लाइट का कोई वेट होता है? वो सामने देखो, वो पीछे लगी हुई, कोई इसका वेट है? इसको नूर कहते हैं। अल्लाह जन्नत के कपड़ों का धागा नूर से बनाएगा, नूर से, और नूर का वेट कोई नहीं होता, समझ रहे हो? नूर का वेट नहीं होता। तो 100 जोड़े होंगे। और अब मेरे कुर्ते के नीचे बनियान है, पता नहीं मैंने मैली पहनी है या साफ पहनी, आपको क्या पता, आपको दिखाने के लिए कुर्ते को मैंने प्रेस कर लिया, नीचे बनियान फटी हुई है। तो 100 जोड़े होंगे, और हर जोड़ा पिछले जोड़े के नजर आएगा, ऐसे 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 99 जोड़े नजर आएंगे। 100वां जोड़ा उसके जिस्म को पर्दे में ले जाएगा, और हर जोड़े के मुताबिक उसके चेहरे का मेकअप बदलता बदलता रहेगा। और आप तूबा की तरफ ऐसे देखोगे, आपके दिमाग में आएगा मेरे ऐसे कपड़े हों, ऐसे कपड़े हों, तो ठक एक रोशनी, ये कैमरों वाले, ये नहीं हमारे मोबाइल कैमरे, तो उसमें वो लेते हैं तो ऐसे रोशनी आती, ऐसे रोशनी आएगी, ठक। देखो अगर 100 जोड़े तुम खुद पहनने लगो तो इंशाल्लाह कंधे तो गए ना, 1 2 3 4 5 6 10 20 40 50 हाय मर गए, टक। अगले 100 जोड़े गायब, और नए 100 जोड़े आपके जिस्म पर। ना आपको उतारने की तकलीफ होगी, ना पहनने की तकलीफ होगी। जो आप और हम चाहते हैं ना, वो यहां नहीं हो सकता, वो वहीं होगा। यहां थोड़ी देर कड़वा घूंट भर के अल्लाह की मान लो, और जन्नत की हूर और जन्नत की ईमान वाली औरत, उसको जो अल्लाह ताला जोड़े पहनाएगा, वो 3 मील के दायरे में घूम रहे होंगे। उसका जो फ्रॉक होता है वो 3 मील के दायरे में घूम रहा होगा। वो बहुत पहले जो लेडी डियाना बेचारी मर आ गई, उसकी शादी की वीडियो देखी थी, तो उसके पीछे वो इतना लंबा फ्रॉक का था कि वो दूर तक उसको पीछे से वो फौजियों ने उठाया हुआ था। वहां उठाना के लिए खादिमात होंगी, और 3 माइल 5 किलोमीटर में उसका फ्रॉक
घूम रहा होगा और उसके 100 जोड़े होंगे और उसके सर के बाल यहाँ से चलकर पाँव की एड़ी तक होंगे। और मेरे रब की कसम, सरो जब वो यूं करेगी ना तो बालों को हरकत होगी, यूं करो तो जो उसके बड़े बाल होते हैं उसको हरकत होती है, जब वो यूं करेगी तो उसके बालों से रोशनियां ही रोशनियां फैल जाएंगी और खुशबू ही खुशबू फैल जाएगी। और तुम देख, अगर मौत मर ना गई होती तो देख के मर जाते तुम, हम सब मर जाते। इतना अल्लाह ने हुस्न जमाल बख्शा है। तो अल्लाह कहेगा सेहतमंद, बीमारी कोई नहीं। अब तुम कहोगे या अल्लाह जवानी भी मिल गई, जिंदगी भी मिल गई, जवानी भी मिल गई, सेहत भी मिल गई, अगर रैंड ना हुए तो फिर क्या करेंगे हम? ये तुम्हारी करेंसी का नाम ही अजीब है, रैंड। इसको थोड़ा सा जेर लगा दो, रिंड, तो हमारी पंजाबी में रिंड जू को कहते हैं। ये यहां तो या अल्लाह जवानी भी दे दी, जिंदगी भी दे दी, सेहत भी दे दी, टका पैसा कोई ना हो तो फिर क्या? तो अल्लाह कहेगा इन्न लकुम मन तनामु फला तबसु अबदा, जाओ मेरे बंदो हमेशा बादशाही मुबारक हो, कभी न भूख आएगी, न फक्र आएगी, न तुम्हें कोई परेशानी आएगी, हमेशा की बादशाही है। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसकुम वलकुम फीहा मा तदउन, जो चाहोगे मिल जाएगा। जन्नत में जो 4 आप नहरें नहरें कहते हो ना, नहर अरबी में दरिया को कहते हैं। एक पानी का दरिया, एक दूध का दरिया, एक शराब का दरिया, एक शहद का दरिया, और बाकी चश्मे रहीक है, सलसबील है, मईन है, जंजबील है, काफूर है, और सबसे आला चश्मे का नाम है तस्नीम। तस्नीम कहते हैं ऐसे ऊपर नीचे, समंदर की लहरें ऐसे ऐसे होती हैं। ऊंट की कोहान को निसाम कहते हैं। वो चश्मा ऐसे ऐसे लहरों से चलेगा, लेकिन वो जमीन पे नहीं चलेगा, वो यहां चलेगा, नीचे कोई चीज नहीं है, वो हवा में चल रहा है, ऐसे हवा में चल रहा है। ये सबसे मजे का, इसका एक कतरा 7 समंदर में डाल दो, सारे मीठे हो जाएंगे। एक कतरा, एक ड्रॉप। यहां की शराब पियो तो पेशाब भी अंदर निकल रहा है, उल्टियां भी कर रहे हैं, पखाने भी निकल रहे हैं, ना माँ का पता है ना बीवी का पता है, उल्लू के पट्टे। और वहां अल्लाह शराब पिलाएगा, वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। आ मेरा बंदा मेरे हाथ से पी, देख मैं पिलाता हूं, आहा मजे आ गए। तो जाओ हमेशा की बादशाही मुबारक हो। आखिरी जन्नती को अल्लाह 72 बीवियां अता फरमाएगा, 72, और आला से आला फिरदौस वालों के लिए कोई तादाद नहीं है। और ये 72 का मतलब एंड नहीं है, हर जुमे अल्लाह का दीदार होगा और हर जुमे एक नई बेगम आपको अता की जाएगी। जो आखिरी जन्नती जहन्नुम में, आखिरी जहन्नमी जो सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा, उसका नाम होगा जुहैना। तो वो इतने थोड़े ईमान वाला होगा कि ना नबियों की सिफारिश से निकलेगा, ना हमारे नबी की सिफारिश से निकलेगा, ना अल्लाह खुद निकालेगा, वो निकलेगा। वो इतने थोड़े ईमान वाला होगा। जब उसको वो अल्लाह ताला जन्नत के दरवाजे पर पहुंचाएगा तो उससे कहेगा तुम्हें पता है मैं तुम्हें क्या दे रहा हूं? क्या जी क्या? का दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत दे रहा हूं। ये दुनिया 24,000 किलोमीटर वाली। वो कहेगा या अल्लाह मजाक तो ना कर, कहेगा या अल्लाह मजाक तो ना कर, मैंने तो कोठा ही काफी है, दोज़ख से निकला। वो कहेगा नहीं मजाक नहीं, चल अंदर। जब जाएगा तो आगे उसका नौकर खड़ा होगा, वो इतना खूबसूरत होगा। हमारे पंजाब की सकाफत है कि हम जब किसी अपने बड़े को मिलते हैं ना, थोड़ा सा झुक के मिलते हैं। और हमारे जो देहात की सकाफत है, हम उनके गोडों को हाथ लगाते हैं ऐसे, ये हमारी तहजीब है। हम गोडों को हाथ लगाते हैं अपने बड़ों की, यानी ये एक उस बड़े की इज्जत के लिए हम ऐसे करते हैं। तो वो ऐसे, तो वो कहेगा हुजूर क्या कर रहे हैं? वो कहेगा तुम फरिश्ते हो, तेरे सामने झुक रहा हूं। वो कहेगा बाबा मैं आपका नौकर हूं, फरिश्ता नहीं हूं। और आपको पता है मेरे जैसे 80,000 नौकर आपके पास हैं। यहां आपको मुफ्त में थोड़ी थोड़ी तनख्वाहों पे कितने लोग मिल रहे होते हैं, इनको अच्छी तनख्वाह दिया करो।
इनके गम में शरीक हुआ करो, इनकी खुशी में शरीक हुआ करो, इनके बीमारों को देखा करो, इनका हाल अहवाल लिया करो। ज़कात तो ईमान वालों के लिए है, सदका तो सबके लिए है। इनका सदका, इधर देखो इनके टीन के छतें पड़ी हुई हैं और टीन के घरों में रह रहे हैं, और तुम यहाँ कैसे आलीशान घरों में रह रहे हो। इनका ख्याल किया करो। गरीब एक नस्ल है, चाहे मुस्लिम है चाहे काफिर है, उस पर रहम करना मेरे अल्लाह को पसंद है। चाहे वो बुत परस्त है और चाहे वो खुदा परस्त है, वो अल्लाह को पसंद है उसके गरीब बंदों पे खर्च करना। तुम्हें तो थोड़ी थोड़ी तनख्वाहों में, हमारे तो पाकिस्तान में बड़ी तनख्वाहें हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम देते हैं। तो आप लोग भी तरखाया ना करो, चलो कम से कम में ले लो। ये जितने ताजर हैं ये ढूंढते हैं कम से कम तनख्वाह वाला कोई मिले, और काम ज्यादा लूं तनख्वाह थोड़ी दूं, उल्टा कर दो, काम थोड़ा लो तनख्वाह ज्यादा दो, अल्लाह तुम्हारा रिस्क बढ़ा देगा और इनकी दुआएं तुम्हें मिल जाएंगी, ये तुम्हारे साथ मोहब्बत करने वाले बन जाएंगे। वो कहेगा 80,000 नौकर हैं, तनख्वाह कौन देगा? ये मैं वैसे ही जोक कर रहा हूं, कोई फिक्र ना करो, तनख्वाह अल्लाह देगा। इनको रोटी कौन खिलाएगा? वो भी अल्लाह ही खिलाएगा। और वो ऐसे गॉड ऑफ ऑनर नहीं होता यहाँ, हालांकि सारे सबको पता है कि बेवकूफ बना रहे हैं। अगर यही सदर ना हो तो उसको कोई गॉड ऑफ ऑनर देगा? इसको खोते भी कोई नहीं छुड़ाएगा। तो सबको पता है ये ऐसे ही धोखा, लेकिन ये हकीकी गॉड ऑफ ऑनर होगा। 80,000 80,000 स्लेव्स अमा आन सैयदना अन नज़ूरहु, अरे हमारे आका किधर रह गए थे, कहाँ चले गए थे? वो कहेगा शुक्र करो मैं आ गया, जो मैंने बड़ी मार खाई है, वो मुझे फरिश्तों ने बहुत मारा है, मुझे बड़े लितर पड़े हैं, शुक्र करो मैं आ गया हूँ। और वो ऐसे नाचते हुए, ढोल बजाते हुए, म्यूजिक बजाते हुए उसके साथ चलेंगे। आगे एक तख्त होगा, उस पर बिठाएंगे, कहेंगे हमारे सरदार तो बड़ी देर से आए हैं, भूखे हैं, खाना खिलाओ। तो एक हाथ में डिश होगी, एक हाथ में ड्रिंक होगा। कितने? 80,000। तो मिलकर कितने बन गए? 1,60,000। 1,60,000 दोनों मिलकर। एक हाथ में डिश है खाने की, एक हाथ में ड्रिंक है। तो ये अल्लाह के फजल करम से 80,000 डिशें खा जाएगा, 80,000 ड्रिंक पी जाएगा, और हर लुकमे की लज्जत पहले से ज्यादा होगी, हर घूंट की लज्जत पहले से ज्यादा होगी। यहां उल्टा होता है। और जब वो खा लेंगे कहेंगे अच्छा हम जा रहे हैं, आप अपने घर वालों से मिल लें। वो कहेगा किधर है? वो नजर तो आएंगे नहीं, किधर है? इतने में वो ऐसे गायब हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि 80,000 को डिस्पर्स होते हुए तो काफी देर लगेगी ना, नहीं, वो यूं गायब हो जाएंगे ऐसे। और जब एकदम सामने से पर्दा हटेगा तो वहां एक लड़की ऐसे बैठी होगी, ये स्टाइल ही ऐसा मजे का है वो ऐसे बैठी होगी ऐसे। अब इस बेचारे ने काले काले फरिश्ते देखे, अब जो देखा हूर को तो ऐसे करेगा, मुंह भी खुला होगा और आंखें भी, ना ऐसे देखेगा, ना ऐसे देखेगा, ना ऊपर देखेगा, ना नीचे देखेगा, ना ऐसे करेगा। और कितनी देर? 40 साल, 40 ईयर। आखिर वो कहेगी अमाल कफीना मिन रग़बतिन, आप मेरे पास नहीं आएंगे। हुई, कौन है तू? कौन है? कि तेरी बीवी हूं। वो है, मैं मर गया, मैंने देर क्यों की? वो दौड़ लगाएगा और जाकर उसको ऐसे ना ऐसे अपने हक करेगा, और ऐसे खड़े 70 साल का हक होगा। 70 साल ऐसे। एक जगह मैं बयान कर रहा था, एक बड़े मियाँ बैठे थे, उनको जोश आ गया, कहने के मौलवी साहब सिर्फ मौन का होगा कि आगे भी कुछ होगा कि नहीं? बहुत कुछ है, आता सही, आगे भी बहुत कुछ है। भाइयों, इतनी बड़ी जिंदगी के लिए अल्लाह ने क्या सौदा किया? कि ये थोड़ी सी जिंदगी है, 5 वक्त नमाज पढ़ो, रिस्क हलाल कमाओ, हराम से बचो, नफरतों से बचो, फिरका वारियत से बचो, लड़ाइयों से बचो, माँ बाप को इज्जत दो, बीवी को एहतराम दो, बच्चों को मोहब्बत दो, बच्चों के लिए, बीवी के लिए, माँ बाप के लिए टाइम निकालो। ये परसों डरबन में 1-2 ताजरों से मुलाकात हुई तो मुझे पता चला कि वो इतवार को भी छुट्टी नहीं करते। मैंने कहा तुम तो एक गधे की तरह हो जो सारा दिन बस काम 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 काम, ना तू बच्चों का, ना तू बीवी का, ना तू माँ बाप का, ना तू अपने आप का। तेरे पैसों का क्या फायदा? क्या करेगा इनको? टाइम निकालो बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, बीवी के लिए, आपस में मोहब्बत से रहो। सबसे ज्यादा अल्लाह खुश होता है खामिद और बीवी के प्यार पर, सबसे ज्यादा।
اور شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے خامد اور بیوی کے پیار پر، اور سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے خامد اور بیوی کی لڑائی پر، سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ روزانہ شیطان اپنی اسمبلی بلاتا ہے، اسمبلی میں پوری رپورٹ پیش کی جاتی ہے، کیا کیا؟ تو وہ ایسے بیٹھ ہوتے ہیں، آواز آتی ہے اس کے کان میں، زنا کروایا، چوری کروائی، قتل کروایا، لڑائی کروائی۔ دیکھ رہے ہو، یہ حدیث میں ہے، میں اس کو ایکشن بنا کے دکھا رہا ہوں۔ اتنے میں ایک کالا سا شیطان پیچھے کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے جی میں نے میاں بیوی کی لڑائی کرائی، ٹھیک ہے، ایسے بیٹھتا ہوں اور اس کا سے گلے لگاتا ہے، وہ کہتا ہو کتے وہ کم تھا، اے کر کیا ہے؟ شرابی کی شراب اس کی ذات تک ہے، زانی کا زنا اس کی ذات تک ہے، خاوند اور بیوی کی لڑائی نسلوں کو برباد کر دیتی، خاندان برباد ہو جاتی۔ چلو بھائی، بیویوں کے لیے وقت نکالو، اپنے ماں باپ کے لیے وقت نکالو اگر آپ کے ساتھ رہتے ہیں، بچوں کے لیے وقت نکالو، چونکہ آپ اسلامی ملک میں نہیں رہ رہے، اگر آپ اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیں گے تو یہ ضائع ہو جائیں گے۔ اسلامی ملک میں کوئی بچہ ضائع ہوتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوتا ہے، بدماش ہو جاتا ہے، نشئی ہو جاتا ہے، برا ہو جاتا ہے، لیکن اسلام نہیں چھوڑتا۔ یہاں اسلام چھوڑ رہے ہیں، برباد ہو گئی نسل۔ میں تو پورا یورپ امریکہ پھر پھر کے آنسوؤں سے روتا ہوں کہ جن لوگوں نے اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیا، اپنی بیویوں کو ٹائم نہیں دیا، اور صرف اپنا کاروبار، جاب، ڈبل جاب، ان کے بچے تحریہ ہو گئے، عیسائی ہو گئے، کفر میں چلے گئے۔ تو اپنے بچوں کے لیے وقت نکالو، اپنے آپ کے لیے وقت نکالو، چھٹی کو چھٹی کے طور پہ مناؤ، اپنے موبائل آف کر دو چھٹی کے دن، نہ کسی کا سنو نہ کسی کو کرو۔ اور خاص طور پر جب آپ گھر میں بیٹھتے ہو بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، تو اس وقت اس کو مت آن کرو، یہ محبتوں کو توڑ دینے والی چیز ہے۔ میں اپنی بیوی سے بات کر رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں، آگے اس کا فون کرتا ٹرن، کہتے یہ تھوڑی کال لے لوں، اچھا بھی لے لوں، لیکن میں اندر سے بجھ گیا۔ بیوی مجھ سے بات کر رہی ہو، میرے فون نے کیا ٹرن، میں نے کہا میں ذرا گل سن رہا ہوں، وہ اندر سے مٹ گئی۔ اور یہ چھوٹے بچوں کے ساتھ بڑی زیادتی کرتی ہیں مائیں، ڈرامہ دیکھ رہی ہیں، بیٹا آتا ہے، اماں، مام، کہتے ہیں ہاں بولو، نظر یہاں سے نہیں ہٹی، نظر ڈرامے پر ہی ہے، ہاں بولو مام، مجھے چاہیے، بعد میں آنا، نہیں مجھے ابھی چاہیے، کہہ رہی ہوں بعد میں آنا، مجھے ابھی چاہیے، دراؤ جاؤ گھروں کے پٹھے۔ بچوں کو تباہ کرتی۔ جتنا وقت، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سارا دن تم فون بند کرو یا سارا وقت گھر میں فون بند کرو، جب اپنے بچوں کے ساتھ وقت نکالو بیٹھنے کے لیے، بیوی کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، اس وقت اس کو بند کر دو۔ یہ تو ٹوائلٹ میں بھی سودے کرتے ہیں، جو کام کرنے گئے تھے وہ بیچ میں رہ جاتا ہے، اور اٹھا لو، بیچ دو، لے لو، دے لو۔ ان تاجروں کا یہ حال ہے، ان کی کیا لائف ہے، روٹی کھاتے ہوئے بھی سودے کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک پاکستان کے بہت بڑے تاجر، ہم کھانے پر کٹھے تھے، اس کی گھنٹی بجی، اس نے کان سے فون لگایا اور آدھا گھنٹہ وہ کھانا بھی کھاتا رہا اور فون بھی سنتا رہا۔ میں کہا تم سے تو ہم بڑے اچھے ہیں کہ تمہارے اس پیسے کا تمہیں کیا فائدہ جو تمہیں روٹی بھی نہیں کھانے دیتا۔ تو مطلب اعتدال سے چلو، درمیانی چال چلو، ایسے پاگل نہ بن جاؤ اس کے پیچھے کہ نہ بچوں کا ہوش رہے، نہ اپنا ہوش رہے، نہ بیوی کا ہوش رہے، نہ ماں باپ کا ہوش رہے۔ اگر آپ مالدار ہیں زکوٰۃ دیں، یہاں بھی غریب لوگ ہیں، زکوٰۃ دیں، اور صدقات ان غریبوں کو، غیر مسلموں کو دیں۔ اللہ تعالیٰ غیر مسلم کی بھی سنتا ہے اور مسلم کی بھی سنتا ہے، سب کی سنتا ہے۔ کسی بھی دکھی کی تمہیں دعا لگ گئی، چاہے وہ غیر مسلم بھی ہے نا، اللہ کے عرش کو ہلا دے گی۔ تو سخی بنو، اللہ کو سخاوت پسند ہے، بخل پسند نہیں ہے، اللہ کو سخاوت پسند ہے۔ زکوٰۃ دینے والا نہ سخی ہوتا ہے نہ بخیل ہوتا ہے، نہ سخی ہوتا ہے نہ بخیل ہوتا ہے، وہ درمیان میں ہوتا ہے۔ جیسے ہماری جینڈر ایک ہوتی ہے، درمیان والی نسل ایک ہوتی ہے نا، ایک مرد ہے ایک عورت ہے، ایک درمیان میں، اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ خواجہ سرا، خسرا، اور کیا کہتے ہیں؟ جینڈر۔ وہ کوئی شرم کی بات ہے؟ صحیح حضور کیا کہتے ہیں؟ وہ تم اتنے انگریزی والے بیٹھے، تمہیں پتہ کوئی نہیں؟ سمجھ تو گئے ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اچھا آپ ایک کہانی سنو۔ جب وہ زکوٰۃ سے اوپر دیتا ہے تو پھر وہ سخی بنتا ہے۔ خسرو پرویز جس نے ہمارے نبی کا خط پھاڑ دیا تھا، ایران کا بادشاہ،
اس کے پاس ایک مچھلی والا مچھلی لے کر آیا، اس کو بڑی پسند آئی، اس نے کہا 4000 دینار دے دو۔ 4000 دینار کئی کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ تو اس کی بیگم شیریں ساتھ بیٹھی تھی، اس نے اس کے کان میں کہا یہ کیا کیا ہے؟ ایک مچھلی پہ 4000 دینار، خزانہ خالی کرو گے؟ واپس لو۔ ان کا میں واپس لوں؟ میں بادشاہ ہوں، میں کیسے واپس لوں؟ میں تو نہیں لوں گا۔ کہ تم اس کو بلاؤ، اس سے پوچھو یہ نر ہے یا مادہ ہے، میل ہے یا فیمیل ہے؟ اگر کوئی یہ میل ہے تو تم کہنا بھائی ہمیں فیمیل چاہیے تھی، تو تم یہ مچھلی واپس لو، ہمارے پیسے۔ اگر وہ کہے کہ یہ فیمیل ہے تو تم کہنا بھائی ہمیں میل چاہیے تھا، تو یہ اپنے مچھلی واپس لو، ہمارے پیسے واپس کرو۔ انہوں نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے اسے بلایا، ادھر آؤ بھائی، یہ مچھلی میل ہے یا فیمیل ہے؟ کہ جی نہ میل ہے نہ فیمیل ہے، یہ درمیان والی ہے، خسرا ہے۔ بادشاہ اتنا ہنسا، اس نے کہا 4000 اور دے دو۔ وہ شیریں کو غصہ چڑھ گیا کہ یہ کیا ہوا، 8000 دینار۔ اب وہ کاغذ تو ہوتے نہیں تھے، سکہ ہوتا تھا، دینار سونے کو ہوتا تھا۔ وہ جب وہ گٹھڑی باندھ کے چلنے لگا تو 1 دینار گر گیا، تو اس نے وہ بھی اٹھا لیا۔ تو شیریں تو پہلے ہی غصے میں تھی کہ دیکھا اس کمینے کو دیکھا، اتنا یہ لالچی ہے، اس کو اتنے مل گئے کہ اس کی 7 نسلوں کو کافی ہیں، ایک گرا ہے وہ بھی اٹھا لیا ہے، اس سے واپس لو۔ انہوں نے اس کو پھر بلا لیا، اوے بدبخت تمہیں اتنا دے دیا تھا، اگر 1 دینار گر گیا تھا تو کیا تھا؟ کہ حضور اس پہ آپ کا نام لکھا تھا، کسی کا پیر آتا تو بے ادبی ہوتی، تو میں نے اٹھا لیا۔ انہوں نے کہا 4000 اور دے دو۔ سخی بنو، بخیل نہ بنو، محبت کرو، نفرت نہ کرو، نہ مذہب کے نام پر، نہ قوم کے نام پر، نہ زبان کے نام پر۔ اختلاف ہے تو ہے، لیکن نفرت نہیں ہونی چاہیے، چاہے سیاسی ہے، چاہے وہ مذہبی ہے، چاہے وہ فقہی ہے، جو بھی ہے، محبت سب سے پہلے ہے۔ اور اگر آپس میں کوئی لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لو، یہاں سے اٹھ کے، ناراض نہ ہونا ایک دوسرے پر۔ غصہ آ جانا نیچرل ہے، لیکن اس کے بعد میں بولنا نہیں، بیوی سے نہیں بولتے، لڑائی ہوگی بیوی سے بولنا بند، کتنی بڑی بے وقوفی ہے۔ بیوی ناراض ہوگی، خامن سے بولنا بند، کتنی بڑی بے وقوفی ہے، بچوں پہ کتنا برا اثر پڑتا ہے اس کا۔ تو جھگڑا ہو جائے نیچرل ہے، لیکن بس بولنا نہیں، یہ غلط، یہ ان نیچرل ہے۔ ملو، بولو، محبت رکھو۔ کیا کرو گے؟ نفرت لے کر مر گئے تو کیا کرو گے؟ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ہم اپنے رب کی مان کے چلیں۔ اور جتنا مجمع ماشاءاللہ سب مجھے اکثر نوجوان نظر آ رہے ہیں، ایک وعدہ ہم سب اللہ سے کرتے ہیں کہ ہم توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ اور توبہ ایسا عمل ہے کہ بعض اوقات نیکی سے اللہ اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے۔ اور اللہ ایسا، میں کیا کہوں، کیسے کہوں، واحد بادشاہ ہے جو معاف کرنے پہ خوش ہوتا ہے۔ اور جتنی دفعہ توبہ ٹوٹ جائے، توبہ کرو گے تو وہ خوش ہوگا۔ ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں آئندہ نہیں کرو گے نا، وعدہ کرو آئندہ نہیں کرو گے۔ جی ماں میں آئندہ نہیں کروں گا، اور میرے رب کی قسم میرا رب کبھی بھی نہیں پوچھتا پھر تو نہیں کرو گے، بلکہ کہتا ہے پھر بھی ہو جائے تو آ جانا، میں معاف کر دوں گا، پھر بھی ہو جائے تو آ جانا، میں معاف کر دوں گا۔ اور اللہ حدیث میں کہتا ہے میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ روشنی والی زمین کے اوپر ان کو رکھتا جا، اور جا کر آسمان کی چھت سے لگا دے اپنے گناہوں کو، اور پھر صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر دو، میں سارے ہی معاف کر دوں۔ تو توبہ کرتے ہو؟ کہو یا اللہ میری توبہ۔ آواز نہیں آئی، پھر کہو، پھر ایک دفعہ کہو، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، جس نے دل سے کہا ہے وہ پاک ہو گیا، وہ صاف ہو گیا، اس کے سارے چھوٹے بڑے سب گناہ معاف ہو گئے۔ اتنا آسان ہے اللہ کو راضی کرنا۔ نماز کو پابندی سے ادا کرو، اپنی زکوٰۃ ادا کرو، اور غریبوں کی مدد کرو، پیار محبت سے رہو، اور تبلیغ میں 3 دن لگا لیا کرو، 4 مہینے کے ارادے کرو، چلے کے ارادے کرو، 3 دن ہر مہینے لگا لیا کرو، تو آپ کی پوری زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ اس کے بھی ارادے کرتے ہو نا انشاءاللہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یا اللہ یہ اہل ایمان کا مجمع ہے، اور پرائے دیس میں ہے، یا اللہ غیر اسلامی دیس ہے، ہم سب تیرے محبوب کی امت جمع ہیں، ہم نے ابھی توبہ کی ہے، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما۔ ہمارے یہاں چھوٹے بھی بیٹھے ہیں، بڑے بھی بیٹھے ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، یا اللہ سب کی توبہ قبول فرما، اور پوری امت پر آئی ہوئی مصیبتیں ٹال دے، اور امت کے لیے رحم کا دروازہ کھول دے، رحم کا دروازہ کھول دے، رحم کا دروازہ کھول دے۔ پوری امت پوری دنیا میں پریشان حال ہے، تباہ حال ہے۔ آج کے فرعون بڑے طاقتور ہیں یا اللہ، آج کے اصحاب فیل بڑے طاقتور ہیں یا اللہ۔ ابرہہ کے اصحاب فیل تو
گوشت پوش کے ہاتھیوں والے تھے، ہمارے اصحاب فیل لوہے کے ہاتھیوں والے ہیں، اور یا اللہ خدائی کے دعوے دار ہیں اور ہمیں للکارتے ہیں اپنے خدا کو بلاؤ۔ یا اللہ ہم بھی معصوم بچے کی طرح جیسے وہ ماں کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے اور روتا ہے، ایسے ہم بھی آسمان کی طرف ہماری نگاہیں ہیں اور آنسو ہمارے تھمتے نہیں کہ یا اللہ تو آ جا، یا اللہ تو اپنے حبیب کی امت کی مدد کے لیے آ جا، ہمیں ان دکھوں سے مصیبتوں سے نکال لے، اپنے دین کو پوری دنیا میں زندہ فرما دے۔ یہ جتنا اہل ایمان یہاں ساؤتھ افریقہ میں ہیں یا دنیا میں جہاں بھی ہیں، ان کی حفاظت فرما، ان کی نسلوں کی حفاظت فرما، ان کی مساجد کو آباد فرما، ان کے مکاتب اور مدارس کو آباد فرما، ان کے کاموں میں برکت دے، ان کی زندگی میں برکت دے، ان کی صحت میں برکت دے، ان میں آپس میں لڑائیاں ختم فرما، وہ مذہب کے نام پر ہوں یا قوم کے نام پر ہوں یا کسی بھی وجہ سے آپس میں ناراض ہوں تو ان کی صلح کروا، ان کی محبتیں قائم فرما۔ اور یا اللہ جتنے ہمارے ایمان پہ رخصت ہو گئے اور قبروں میں چلے گئے، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، اور یا اللہ جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ہمیں بھی ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب تیری رضا میں جمع ہوئے، یا اللہ یہ سارا میں گواہی دیتا ہوں، یہ سارا مجمع تیری رضا کے لیے آیا ہے۔ مجھے اپنے بارے میں کوئی دعویٰ نہیں، میں ممبر پر ہوں، مجھے نہیں پتا کہ میں نے ریا